اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ویڈیو میں اسلام جنگ کے بارے میں کیا موقف رکھتا ہے بات کریں گے۔ یہ ویڈیو کا دوسرا پارٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تنبیہ امت مسلمہ کو پیشن گوئی کے طور پر خبر دے دی تھی، پیشگی خبر دے دی تھی کہ امت کے اندر بڑے پیمانے پہ لڑائیاں تباہیاں ہوں گی۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے، یعنی حدیث ہے، یعنی گمراہ کرنے والے لیڈروں سے اور میری امت میں لڑائی شروع ہو جائے گی تو وہ قیامت تک ان سے ختم نہیں ہوگی۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 22452 ہے۔ اس مفہوم کی کئی اور بہت سی روایتیں حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں۔ یہاں سے یہ سوال ہے کہ رسول اللہ نے جو دین امت کو دیا تھا وہ تو امن اور رحمت کا دین تھا، پھر ایسا کیا ہوا، ایسا کیا ہو گیا کہ امت مسلمہ بعد کے زمانے میں جنگ و قتال میں مشغول ہو جائے گی؟ اس کا جواب خود اس حدیث میں موجود ہے کہ ایسا خود امت کے لیڈروں کی غلط رہنمائی کی بنا پر ہوگا، جو امت مسلمہ کے اندر بعد کے زمانے میں پیدا ہوں گے اور قرآن حدیث کی خود ساختہ تعویل کر کے امت کو جنگ و قتال کے راستے پر ڈال دیں گے۔ اس حدیث اور متعدد حدیثوں پہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت ہوگا جب غلط تعویلات کی تشریح کے ذریعے جنگ کو عقیدے کا مسئلہ بنا دیا جائے گا، جبکہ حقیقت کے اعتبار سے اسلام میں جنگ ایک وقتی ضرورت کا عمل ہے۔ جنگ کا اسلام کے بلیف سسٹم سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے، مگر بعد کے زمانے میں جو بھٹکے ہوئے لیڈر ہوں گے اور جنگ کو خود ساختہ تعویلات کے ذریعے اسلام کے بلیف سسٹم کا حصہ بنا دیں گے، یہی وہ چیز ہے جو جنگ کو امت کے لیے مقدس عمل بنا کے دے دے گی اور جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ در حقیقت جنگ ایک ضرورت کی چیز سمجھا جائے، یعنی اگر اس کا کوئی پازیٹیو رزلٹ نکلتا ہے تو جنگ جاری رکھی جائے، ورنہ جنگ کو بند کر دیا جائے۔ لیکن جب جنگ کو ایک عقیدے کا درجہ دے دیا جائے گا یا دے دیا جائے تو وہ ہر حال میں جاری رکھی جائے گی، خواہ دنیا میں اس کا کوئی نتیجہ نکلے یا نہ نکلے، کیونکہ لڑنے والوں کا اب ذہن میں یہ ہوگا کہ وہ لڑائی میں مارے جائیں گے تبھی وہ کامیاب ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے مفروضے کے مطابق یہ سمجھ لیا ہے کہ مقتول فی سبیل اللہ کا درجہ پائیں گے اور موت کے بعد وہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ جبکہ قرآن و حدیث کی مذکورہ یہ جو معاشرے میں، بلکہ اب ہم دیکھیں اس موجودہ زمانے میں تو قرآن و حدیث کی یہی تشریح کی گئی ہے کہ اللہ کے نام پہ جہاد کرو اور پھر ڈائریکٹ جنت میں جگہ پاؤ، جبکہ یہ سراسر بے بنیاد تشریح ہے۔ حقیقت ہے کہ اسلام میں جنگ کا کوئی ضرورت کے تحت تو قانون ہے کہ جب ضرورت ختم تو لڑائی بھی ختم۔ اسلام کے بلیف سسٹم کی بنیاد صرف وہ 5 ارکان شامل ہیں، جس میں توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ جنگ کی ضرورت ہے لیکن لا آف نیسیسٹی کے تحت ہے، ورنہ جو بنیادی عقائد ہیں وہ ہمیشہ وہی رہیں گے، اس میں کوئی کمی یا اضافہ جائز نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔